لے جی یہ ہے کاشف محمود جس کو یو کے سے ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ انتہائی شرمناک۔ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، لیکن دوسری خبر بھی اسی سے ملتی جلتی ہے۔ 7 پاکستانی جو کہ وہاں پہ سینئر ہو چکے ہیں، جن کی عمریں 50 سال اور 60 سال اور 55 سال کے درمیان ہیں، ان 7 پاکستانیوں کے نام آ گئے ہیں جنہوں نے ایک ایسا شرمناک جرم کیا کہ وہ جرم انہوں نے 2001 سے 2006 کے درمیان کیا۔ سزا اس کی جو ہے نا وہ ابھی مل رہی ہے، ٹھیک ہے، رگڑا ہون ملتا ہے پیا۔ آخر یہ 7 پاکستانی کون ہیں، ان کے نام بھی بتاتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی عمریں، اور ساتھ یہ بھی بتاتا ہوں کہ انہوں نے آخر کیا کیا تھا۔ یہ دونوں شرمناک اور ملتی جلتی خبریں ہیں۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں، ایسی ویڈیوز کو بنانے کا مقصد نہ تو چسکا ہوتا ہے تو نہ ہی کسی کی دل آزاری کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں ویڈیو بنائی جائے، ان کی جو سٹوری اب سنائی جائے، تاکہ جو نئے لوگ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں وہ کم از کم جڑا نا محتاط رہن، ہوش دے ناخن لین، اتنے جا کے محنت کر کے روزی روٹی کمان، نہ کہ اتنے جا کے بچیاں دے پیچھے پھرنا شروع کر دین، تاڑنیاں شروع کر دین، اس تو بعد پھر جناب وہ انہوں لتر مار کے تو اتوں کڈن، ٹھیک ہے، سوری ٹو سے۔ یہ جناب پہلے کاشف کی بات کرتے ہیں۔ کاشف محمود 2010 میں یو کے گیا تھا، اور ابھی تک اس کے پاس نیشنلٹی نہیں تھی، پکے پیپر نہیں تھے، جیسے بھی رہ رہا تھا بہرحال یو کے ہی سی۔ اس نے جناب وہاں پر ابھی ریسنٹلی اس 2025 کے شروع میں کسی لڑکی کے ساتھ جناب چیٹ شروع کر لی، اور وہ تھی 13 سال کی۔ اس کو اس نے بتایا کہ میری ایج جو ہے نا، ایکچولی ایج اس کی 37 سال ہے، لیکن یہ کہتا تھا کہ میں 25 سال ہوں۔ اچھا، اس کے ساتھ اس کی جو ہے نا وہ چیٹنگ چلتی رہی، تصویراں ننگیاں سیدھیاں پٹھیاں ایک دوسرے نکالتے رہے۔ وہ لڑکی سے ہی اس نے کہا کہ مینوں تے مل، میں نے تو آپ سے ملنا ہے۔ وہ ٹال مٹول کرتی رہی۔ ایک دن اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میری اسکول کے باہر آ جانا۔ ان نے گڈی لئی، اس کے اسکول کے باہر چلا گیا۔ جب جا کے گاڑی پارک کی تو ساتھ ہی جناب جو اس کی ریکی کر رہے تھے پولیس، وہ آ گئی چاروں طرف۔ انہوں نے کہا جی کاکا باہر نکلیا۔ اس نے جب پولیس دیکھی گاڑی سے تو اس نے گاڑی لاک کر لی اور اندر سے میسیج ڈیلیٹ کرنے شروع کر دیا۔ انہوں نے شیشہ توڑا، فوری طور پر موبائل پکڑا، کیونکہ موبائل میں ایویڈنس تھا نا۔ اس کو باہر نکال لیا، کہا کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہو۔ اس نے پہلے تو کہا ویسے ہی ہے، پھر کہتا ہے دوست سے ملنے۔ انہوں نے کہا جی دوست کون ہے؟ اس نے کہا جی ایک ہے۔ انہوں نے کہا کتنی عمر ہے؟ کہتا ہے مجھے نہیں آئیڈیا، ویسے میرا دوست ہے، میں نے کبھی ملا نہیں ہوں۔ بہرحال وہ موبائل سارا انہوں نے چیٹ دکھائی تو وہ لڑکی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کی جیب سے 2 عدد کونڈم میں نکل آئے۔ انہوں نے آخیا تو بڑے پیڑے نظریے نا اور بڑا خطرناک بندہ ہے، چھوٹی عمر یا کڑیوں کس طرح ملنا آ رہے ہیں تو، ٹھیک ہے نا۔ بڑی انہوں نے جناب اس کو جو ہے نا وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھا، اور کافی پوچھ گچھ کرنے کے بعد تھانے لے گئے، مقدمہ درج کیا۔ اس کے بعد جب اس کو عدالت میں پیش کیا ود آل ایویڈنسز، تو عدالت نے اس کو 2 سال اور 7 مہینے کی سزا سنا دی فروری میں 2025، فروری 2025 میں۔ یہ ذرا غور سے سنیے گا، ابھی میں نے آپ کو دوسرے وہ 7 پاکستانی کو جو ہے نا وہ بھی تازہ ترین جو ہے نا نیوز وہ بھی دینی ہے۔ اچھا، اس کو جناب انہوں نے 2 سال اور 7 مہینے کی سزا سنا دی کاشف صاحب جناب ٹور کے جیل چ، ٹھیک ہے، اتنے چکی بند کیتا۔ ساتھ ہی جناب یہ پکا نہیں تھا، انہوں نے سوچا کہ اس پر ہم نے خرچ کرنے ہیں، جیل میں رکھیں گے، آلریڈی جیلیں بھری پڑی ہیں، انہوں کڈو یہ تو۔ پولیس اور ہوم آفس نے ورک کیا، اس کے سارے کاغذ تیار کیے، اور ابھی چند دن پہلے جون 2025 میں اس کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے، یو کے سے پاکستان آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ 2010 نو سفر شروع ہویا محنت دے نال، سٹرگل دے نال، پیسے کمان دے نال، تے 2025 نو ختم ہویا بدنامی تے بےزتی تے شرمناک حرکت دی وجہ دے نال، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دیکھ رہے جو نئے لڑکے باہر جاتے ہیں کہ انہوں نے بچنا کیسے ہے، بدنام کیسے ہونا ہے، کیریئر کیسے بنانا ہے، اسٹڈی کیسے کرنی ہے، اٹس اپ ٹو یو ناؤ، اوکے۔ آگے آتے ہیں جو دوسری خبر ہے 7 پاکستانی۔ 7 پاکستانی انہوں نے جرم کیا تھا 2001 سے 2006 کے درمیان، اور کیس وہی کہ 13 14 سالہ بچیاں انہوں نے استعمال کیا، آہستہ آہستہ گرومنگ کی ان کی۔ پہلے انہوں نے جناب پیسے دینے شروع کر دیے، 5 10 پاؤنڈ، غریب گھروں کی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر جناب ان کو کام ڈالتے رہے، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے دوستوں کو آگے فارورڈ کرتے رہے کہ جی فلانے میرے دوست نے رات مل کے آ ورنہ میں تینوں بدنام کر دیاں گا۔ وہ کڑیاں جڑیاں انہوں کے ہتھے چڑھ گئیں انہاں 7 پاکستانیاں دے، کچھ ٹیکسی ڈرائیور تھے، کچھ سٹور والے تھے، اور انہوں نے جناب ان کا خوب استحصال کیا۔ اس کی ڈیٹیل اور تفصیلات جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے نام کیا ہیں، تاکہ آپ کو پتہ تو چلے نا جو میں خبر سنا رہا ہوں اس میں ساری چیزیں جو ہے نا وہ عیاں ہیں، چھپی ہوئی یا ٹیبل سٹوری نہیں ہے۔ محمد زاہد ہے اس میں جناب، 1960 ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ ہے جی بشیر کیسر بشیر، یہ جی 1975 کی ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب جناب مشتاق احمد ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ ہے رئیس خان ہے،
محمد شہزاد ہے، ٹھیک ہے جی، نثار حسین ہے اور نعیم اختر ہے۔ اچھا، ان میں سے جو محمد زاہد ہے نا، وہ ٹھیلے شیلے لگاتا تھا مختلف فیسٹیولز میں، سٹالز، اس کو سٹاف چاہیے ہوتا ہے ڈیلی ویجز ٹائپ، یا آپ سے یہ سمجھ لیں کانٹریکٹ پہ۔ اس نے 2 لڑکیاں 13 14 سالہ کی جو گوریاں تھیں غریب گھروں کی، ان کو جاب دے دی اور کہا جناب یہ آپ میرے ساتھ ہیلپ کرو یہ سٹال میں یہ وہ۔ اب وہ جو بچیاں تھیں نا وہ کرتی تھیں، پھر آہستہ آہستہ اس نے اچھا بننے کے لیے ان کو جناب کبھی 2 پاؤنڈ ایکسٹرا دے دیے، 4 پاؤنڈ ایکسٹرا دے دیے، ساتھ ہی کہا کہ چلو ڈرنک کرتے ہیں ان کو، حالانکہ یہ سارا انلیگل تھا، جرم تھا، لیکن اسے بھی پتہ تھا، زاہد صاحب کو پتہ تھا، بٹ وہ کرتے رہے۔ انہوں نے شراب تے بھی لاتا، سگٹاں بھی پیانیاں شروع کر دیا، پیسے دے دینے، آہستہ آہستہ ہاتھ شاد پھیریا، اور اس تو بعد جناب وہ بھی کر ڈالا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان بچیوں کے ساتھ یہ باری باری جو ہے نا وہ منہ کالا کرتا رہا، انہوں نے تصویراں بھی بنا لیا ان کو بلیک میل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ اس کے قابو میں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ ان کو کہتا ہے کہ اچھا میرے دوستوں کے پاس بھی جاؤ، وہ ان کو کسی ایسی لوکیشنز پہ لے جاتے جو کہ مطلب کہ شہر سے دور، اور اپنی کچھ ٹیکسی ڈرائیور تھے وہ بھی جناب ان کو تھوڑے بہت پیسے دے دیتے اور منہ کالا کرتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 2 لڑکیاں تھیں بیسیکلی، یہ 7 بندے جو ہے نا یہ 2 لڑکیوں کے ساتھ یہ کچھ کرتے رہے۔ زاہد نے دونوں کے ساتھ کافی بار یہ کام کیا ہوا ہے، اور باقی جو لوگ تھے کسی نے ایک کے ساتھ، اور جو 6 لوگ تھے انہوں نے ایک کے ساتھ، 3 لوگوں نے ایک کے ساتھ، 3 لوگوں نے ایک کے ساتھ، اور یہ زاہد تھا اس نے دونوں کے ساتھ یہ کاروائی کی ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد پھر جناب گل گئی ہی ہو گئی۔ پھر جب یہ گرومنگ گینگ یو کے کا بڑا مشہور راچ ڈیل والی سائڈ پہ جو یہ اٹھا، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد پھر 2012 کے بعد یہ جناب گرفتاریاں ہونی شروع ہو گئیں۔ پھر کچھ 2016 میں جو ہے نا یہ کیس چلا، جو لڑکیاں تھیں پھر آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو گئیں کہ آہو میرے نہ بھی ایک بار 2008 دے ایک بندے نے کیتا سی، اور یہ وہ اس کی ڈیٹیلز ہیں، اس کو بھی پکڑنا شروع کر دیا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ جو جرم 2001 سے 2006 کے درمیان ہوئے ہیں، آج 2025 میں ان کے فیصلے ہو رہے ہیں، آج 2025 تک بھی اس کیس کی جان نہیں چھوٹ رہی، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے میں آپ کو شروع میں کہہ رہا تھا کہ ویڈیو میں نصیحت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بڑا ایک عبرت کا مقام ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ بندے جو ہے نا اس وقت یہ ینگ تھے جن کی میں آپ کو بات سنا رہا ہوں۔ یہ جو 7 بندے ہیں یہ بالکل چھوٹی عمر کے، کسی کی عمر 19 سال تھی، کسی کی عمر 25 سال تھی، کسی کی 26 سال تھی، لیکن آج جناب یہ جب پکڑے گئے ہیں نا تو ان سب کی عمریں جو ہے نا وہ کافی ہو چکی ہیں۔ ایون آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے 2 پوترے بھی نے، تو دادا یا نانا اس ویلے سزا کٹ رہا ہے اور پھڑیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں جناب اگر روکنی ہیں تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا، باہر کے ملکوں میں جائیں، پیسہ کمائیں، اپنے پیپرز بنوائیں، اور اس کا طریقہ جو ہے نا وہ بڑا واضح ہے۔ وہاں جائیں گے تو آپ کو سارا پتہ چل جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ تسی چفا مارو تو ایسے کام کرو کہ جتنا ملک دی بھی بدنامی، گھر والوں دی بھی بدنامی، اور خود بھی ڈوب مرنے کا مقام ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیریئر بھی ختم ہو گیا۔ ویڈیوز تو لوگوں کو اس طرح کی بری لگتی ہیں، لیکن اگر ہم یہ ویڈیو نہ بنائیں، پردہ ڈال چھڈو جی، پردے پاؤ، تو پھر چینلز بھی بند ہو کر دینی چاہیے، ویب سائٹس بند ہو جانی چاہیے، جو اتنے بڑے میڈیا ہاؤسز بنے ہیں وہ بند ہو جائیں کہ نہیں جی چھڈو پردہ پاؤ۔ اور پھر کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ یار فلاں بندے نے یہ کام کیا تھا، اس کو تو رگڑا ملا ہے، میں باز آ جاؤں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہم ہی بتائیں گے، ہم ہی آپ کے ساتھ جو ہے نا یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں بھا جی تہاڈے کو بھڑیاں خبراں ہوندیاں نے، دکھی خبراں ہوندیاں نے، تو کیا آپ کو سنائیں کہ جناب پاسپورٹ ریڈی کرو، کل مینوں بھیج دیو، تہاڈا ویزا لگ گیا تو پرسوں تہانوں یو کے بھیج دئیے یا آسٹریلیا بھیج دیے؟ یہ سننا چاہتے ہیں؟ کیسے یہ پاسبل ہے؟ ٹھیک ہے نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بس ایسے سننے، انہوں نے چینل وہ سبسکرائب کیتے ہوندے نے جتنے ایک بندہ 250 لا کے بیٹھ جاتا ہے، ساتھ ہی سٹارٹ کرتا ہے لے جی یو کے دا ویزا آ گیا، پیسہ زیرو کو ڈن بیس سے ویزا فلان، پھر بیٹھے رہتے وہدے رہتے کہ یار آ بندہ گلا صحیح کر دے، انہیں نہیں پتا تھوک لا کے نس دے گا، کھ نہیں انہیں تن دینا، ٹھیک ہے نا۔ ریئلٹی اگر دیکھنی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اورنگزیب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔